الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا فرینڈ فہد۔ دوستو، آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں قصص الانبیاء کے پہلے پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں، اور قصص الانبیاء کے پہلے پروگرام میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکمل قصہ بیان کروں گا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور آپ کو اس قصے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کا غرور خاک میں ملا، اور کیونکہ وہ بہت زیادہ سرکش اور نعوذ باللہ جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کئی بار دعوت دینے کے باوجود اس نے اور اس کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا انکار کیا، اور اس نے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی گستاخی کی بنیاد پر اسے اور اس کے بہت بڑے لشکر کو خاک میں ملا دیا اور اس کے غرق کر دیا۔ دوستو، اس قصے میں یہ سب کچھ آپ جانیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ ملک مصر میں ایک بہت ظالم اور جابر بادشاہ فرعون حکومت کرتا تھا۔ مصر میں مصری لوگوں کو فرعون بہت اعلیٰ نسل اور بہت عزت والا سمجھتا تھا، جبکہ مصر میں ایک اور قوم کے لوگ جو کہ بنی اسرائیل بھی مقیم تھے۔ یہ انہیں بہت کمزور اور کمتر سمجھتا تھا، اور ان پر ہر طرح کے ظلم ستم کرتا تھا، اور انہیں ہر طرح سے کمزور کرنا چاہتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر زبردستی مسلط تھا، اور ان سے ہر طرح کی مشقت طلب کام کرواتا، محنت مزدوری کے کام کرواتا تھا، اور انہیں ان کاموں کے بدلے بہت ہی کم مزدوری بھی دیتا تھا۔ وہ ان پر بھرپور غالب آنا چاہتا تھا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام سمجھتا تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ آگے بڑھ رہی ہے، اور اس آگ سے اس کا محل بھی نہیں بچ سکا۔ جب فرعون نے یہ خواب دیکھا تو بہت زیادہ گھبرا گیا، اور اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اس نے اپنے محل میں موجود نجومیوں اور عالم لوگوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی، تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا اور تیرا نام و نشان مٹا دے گا۔ یہ سن کر فرعون بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اور اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہوگا اسے فوراً قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ بادشاہ تھا اور اس کا ہر حکم مانا جاتا تھا۔ چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی، جو بچہ بھی بنی اسرائیل کے پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا تھا، اور جبکہ اگر بچی پیدا ہوتی تو اسے چھوڑ دیا جاتا۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق فرعون کے وزیروں نے بنی اسرائیل کی عورتوں پر نظر رکھنا شروع کر دی، یعنی جو عورت ماں بننے والی ہوتی اس کے ساتھ جو دائی موجود ہوتی تھی اس کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی، اور اگر وہ دائی یہ کام نہ کرتی تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ جب بھی اس عورت کے گھر بیٹا پیدا ہوتا تو انہیں فوراً اطلاع کر دی جاتی تھی۔ چنانچہ فرعون اور اس کے وزیروں نے ہر طرح سے ان پر نظر رکھنا شروع کی ہوئی تھی، اور اس طرح بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا اس کو اسی وقت قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسی خوف کے پیش نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب ماں بننے والی تھی تو انہوں نے اس بات کو اس دائی سے چھپایا، اور کسی طرح سے اپنی ماں بننے کی حالت کو بھی اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ صرف یہ بات بنی اسرائیل کے خاندان کے لوگ اور اس کے علاوہ چند لوگ ہی جانتے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی سے مدد مانگی۔ چنانچہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اور اس وحی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کے حکم سے اس کو پانی میں بہا دے، یہ بہت جلد آپ سے ملنے والے ہیں اور بے شک یہ پیغمبروں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا، اور ساتھ ہی اپنی بیٹی کو کہا کہ اس صندوق کو دور جاتے ہوئے دیکھتی رہے۔ چنانچہ آپ نے اپنی والدہ کی بات مانی اور یہ دور سے صندوق پانی میں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ صندوق دریا نیل میں بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب پہنچ گیا، اور وہاں پر موجود سپاہیوں نے اس صندوق کو اٹھایا، اور جب کھول کے دیکھا تو اس میں بہت خوبصورت نومولود بچہ لٹا ہوا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر محل میں لے آئے۔ وہاں محل میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اس بچے کو دیکھا تو فوراً پہچان گئیں کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں اسے پالوں گی، میں اسے گود لوں گی۔ اس پر فرعون بولا کہ یہ تمہاری آنکھوں کی ہی ٹھنڈک ہے، اور یہ کسی صورت میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا۔ اگر فرعون یہ جملہ نہ کہتا تو شاید اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت جاری کر دیتے۔ اس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شاید یہ بچہ ہمارے لیے آئندہ فائدہ مند ثابت ہو، پس یہ بچہ میں ہی پالوں گی۔ اس پر فرعون کہتا ہے کہ تم اس بچے کو پالو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ چنانچہ اس بچے کو دودھ پلانے کا مرحلہ آیا۔ اس مقصد کے لیے کئی عورتوں نے اس بچے کو دودھ پلانا چاہا، لیکن یہ بچہ کسی عورت سے دودھ نہیں پی رہا تھا۔ یہ خدا تعالیٰ کا ہی کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سب پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی حقیقی والدہ سے ملوانا تھا۔ چنانچہ فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باہر لے کر آئے اور اعلان کیا کہ کون اس بچے کو دودھ پلائے گا۔ یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھی۔ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے گی اور یہ بچہ دودھ پی لے گا۔ اس پر فرعون کے سپاہیوں نے اس بچی کو کہا کہ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے کہ یہ بچہ اس سے دودھ پیا۔ اس پر اس نے جواب دیا کہ وہ عورت ایک غریب گھر سے ہے، اور وہ بہت ہی شریف ہے، اور وہ بہت ہی حیادار ہے۔ آپ اسے انعام و کرام دیں گے تو شاید وہ تیار ہو جائے۔ اس پر فرعون کے سپاہی اس بچے کو لے کر ان کی والدہ کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں ان کی والدہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئیں اور انہیں اپنا دودھ پلایا، اور وہاں محل میں حضرت آسیہ نے آپ کے پاس پیغام بھجوا دیا کہ آپ ہمارے محل میں آ کر رہائش پذیر ہو جائیں، لیکن آپ نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ میرے خاوند اور میرے خاندان کے لوگ یہاں موجود ہیں، تو میں کیسے وہاں آ سکتی ہوں اور وہاں رہ سکتی ہوں۔ فرعون کے سپاہی ہر روز اس بچے کو لے کر آپ کی والدہ کے گھر آتے اور انہیں دودھ پلوا کر انہیں محل میں واپس لے جاتے اور انہیں انعام و کرام بھی دیتے۔ اس طرح آپ کی والدہ کی عزت ان کی نظر میں بہت زیادہ ہو گئی۔ آہستہ آہستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 18 سال کی ہو گئی، اور آپ ایک خوبرو نوجوان بن گئے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت میں باہر نکل گئے جب کہ اس وقت لوگ کم ہی باہر نکلتے تھے، یعنی وہ وقت دوپہر کا تھا۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک مصری تھا اور دوسرا بنی اسرائیل کا آدمی تھا۔ بنی اسرائیل کے بندے نے آپ سے مدد طلب کی، چنانچہ آپ نے فوراً اس مصری کی تھوڑی پر زوردار مکہ مارا، جس کی وجہ سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور مر گیا۔
آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مر جائے، میں تو صرف اسے لڑائی سے پیچھے ہٹانا چاہتا تھا یہ، اور دل ہی دل میں ملامت کرنے لگے، میں نے جان بوجھ کر مصری کا قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ میں جان بوجھ کر اس مصری کے قتل کے در پہ نہیں تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس مصری کی قتل خبر اتنی جلدی پھیل جائے گی۔ جب آپ اگلے دن کسی اور جگہ گئے تو وہی شخص جو کل مصری سے لڑ رہا تھا آج ایک اور بندے سے لڑ رہا تھا۔ جب آپ نے اسے آگے بڑھ کر اس مصری کو دوبارہ پیچھے ہٹانا چاہا تو مصری نے جواب دیا کہ اے موسیٰ تم مجھے بھی قتل کر دو گے جیسے کل میرے ساتھی کو تم نے قتل کیا تھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خبر پورے مصر میں پھیل چکی ہے۔ ادھر دوسری طرف فرعون اور مصری سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پوری منصوبہ بندی کر لی تھی۔ یہ خبر فرعون کے محل کے وزیروں میں سے ایک وزیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر سنائی اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ۔ یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ جان کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے اور وہاں سے فوراً نکل گئے۔ آپ چلتے گئے اور چلتے جنگل میں پہنچ گئے۔ آپ کے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا اور آپ کو بھوک بھی لگ رہی تھی اور ساتھ ہی مسلسل چلنے سے آپ کی جوتی بھی ٹوٹ گئی تھی، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری اور جنگل کے پتے کھاتے رہے اور چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے ننگے پاؤں کی وجہ سے آپ کے پاؤں کی جلد بھی اتر گئی اور چلتے چلتے بہت دور نکل گئے اور ایک شہر پہنچ گئے۔ آپ کو وہاں پہنچ کر بہت زیادہ پیاس محسوس ہوئی۔ ایک جگہ آپ کو ایک چھوٹا سا تالاب دکھائی دیا جہاں لوگ اپنی بکریاں جانور کو پانی پلانے کے لیے لا رہے تھے اور کچھ لوگ وہاں سے پانی بھی پی رہے تھے۔ وہاں بہت زیادہ لوگوں کا رش تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر دو لڑکیاں بالکل لگ تھلگ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے انتظار میں کھڑی تھیں، لیکن رش زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھیں۔ آپ نے ہمت کر سوچا کہ آگے بڑھ کر ان لڑکیوں کی مدد کی جائے، چنانچہ ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا۔ کیونکہ آپ طاقت میں زیادہ تھے اس لیے لوگوں کو پیچھے دھکیلا اور ان بکریوں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بکریوں کو ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا۔ اس پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور آپ کو بھوک اور شدید پیاس بھی لگی ہوئی تھی، لیکن خودداری کی وجہ سے آپ نے ان لڑکیوں سے اپنی بھوک اور پیاس کا ذکر نہیں کیا، لیکن آپ نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے رب میری مدد کر۔ آپ کی یہ دعا ان میں سے ایک لڑکی نے سن لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ مناسب سمجھے تو ہمارے گھر چلیں، وہاں آپ لیکن آپ بہت زیادہ خوددار ہونے کی وجہ سے آپ نے ان سے اظہار تو نہیں کیا تھا، لیکن ان کی بھوک کی وجہ سے اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، چنانچہ آپ نے ان کی آفر کو قبول کر لیا اور ان کے ساتھ چل پڑے۔ وہ دونوں لڑکیاں بہت ہی زیادہ حیادار تھیں اور پردہ دار بھی تھیں، اس لیے آپ آگے چل پڑے اور ان میں سے ایک لڑکی نے اس جگہ پتھر مارتی گئی جہاں مڑنا تھا، اس لیے آپ ان کے ساتھ اس طرح آپ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اپنے ابا جان کے ساتھ آپ کا تعارف کروایا اور سارا قصہ سنایا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن ان لڑکیوں کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ ہماری بکریوں کو چرا دیا کریں اور بدلے میں ہم آپ کو کچھ اجرت دے دیں گے۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے اس آفر کو قبول کر لیا۔ آپ نے اس طرح ہی کیا اور ان کی بکریاں چرانے لگے۔
ایک دن ان کی لڑکیوں کے والد نے کہا کہ میں آپ کو اپنی ایک لڑکی کے ساتھ آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے ان کی اس آفر کو قبول تو کریا، لیکن آپ کے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس پر ان لڑکیوں کے والد نے آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، اگر آپ ہمارے پاس 8 سال ہماری بکری کو چرائیں گے اور یہ شادی کا حق مہر تصور کیا جائے گا، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ ہم پر آپ کا احسان ہوگا۔ چنانچہ آپ نے وہاں 10 سال کام کیا، اور 10 سال گزرنے کے بعد آپ نے اپنی بیوی کو لے کر مصر کے لیے روانہ ہو گئے، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ اتنے سال گزرنے کے بعد اب مصر کے حالات بہتر ہوں گے اور لوگ یہ سب کچھ بھول گئے ہوں گے۔ راستے میں آپ کو بہت زیادہ سفر میں مصر جاتے ہوئے راستے میں آپ کو بہت زیادہ سردی محسوس ہوئی، کیونکہ یہ مہینہ بہت سرد تھا۔ آپ کو دور پہاڑ پر ایک جلتی ہوئی آگ دکھائی دی، چنانچہ آپ نے اس پہاڑ پر آگ کو سینکنے اور اپنے آپ کو گرم کرنے کی غرض سے اس پہاڑ پر روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آگ نہیں بلکہ ایک درخت ہے، اور اس درخت سے اللہ تعالیٰ کا نور آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا، جو کہ آگ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اسی لمحے اس درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، اور میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا میرا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ جاؤ موسیٰ، فرعون کے محل میں، اور وہاں جا کر میری وحدانیت اور میرے پیغام کو فرعون اور اس کے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہ اس حکم کی تعمیل کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 نشانیاں بھی عطا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے بکریاں چلاتا ہوں، اور اسی لاٹھی کے ساتھ کئی بار ٹیک لگا کے سوتا بھی ہوں اور بھی کام کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی اس لاٹھی کو زمین پر رکھ دو۔ آپ نے جیسے ہی اپنی لاٹھی زمین پر رکھی، وہ اسی وقت ایک بہت بڑے اژدہے میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آپ بہت زیادہ ڈر گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، ڈرو نہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ چنانچہ آپ نے پیچھے سے اس اژدہے کو پکڑا تو یہ اسی وقت لاٹھی میں تبدیل ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ایک ہاتھ اپنے بغل میں ڈالو اور پھر اسے فوراً نکال لو۔ آپ نے ایسا ہی کیا، اور جیسے ہی آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ فوراً اللہ کے نور کی وجہ سے چمکنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیں۔ یہ دونوں نشانیاں فرعون اور اس کے لوگوں کو جا کر دکھاؤ، اور میرا پیغام بھی ان کو سناؤ۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ اب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بن چکے تھے، چنانچہ آپ فرعون کے محل روانہ ہونے سے پہلے اپنے گھر گئے اور اپنی ماں، بھائی اور بہن سے ملے، اور پھر فرعون کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ فرعون کے محل کے دروازے پر پہنچے تو وہاں موجود درباری نے آپ کو روک لیا اور اندر جانے سے منع کر دیا، لیکن آپ نے یہ کہا کہ میں فرعون کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندر آنے دیا۔ وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام فرعون اور اس کے وزیروں اور مصریوں کو سنایا، اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، اور اس کے درمیان تمام چیزوں کا، اور وہ خالق و مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہ وحد و لا شریک ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ہر چیز اس کے تابع ہے، اسی اللہ تعالیٰ اور اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ سب باتیں سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ نعوذ باللہ، میں نہیں مانتا، اور نعوذ باللہ میں ہی خدا ہوں، اور میں کیسے تیرے خدا کی پیغام کو مان لوں؟ لوگ میری پیروی کرتے ہیں، کیونکہ اس نے خدا کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ چنانچہ آپ نے دونوں ہی معجزات فرعون ان لوگوں کے سامنے دکھائے، لیکن فرعون نے
یہ سب دیکھ کر بھی انجان ہو گیا اور اس سے اور ان اللہ تعالیٰ کی ان واضح معجزات اور نشانیوں کو دیکھ کر جھٹلاتا رہا۔ اس کے محل کے وزیر اور تمام لوگ ہی یہ سب کو دیکھ کر بھی انکار کرنے لگے۔ دوستو، آپ نے قصص الانبیاء کے دوسرے پروگرام میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح فرعون نے کیا حکم دیا اور اس نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ان کو کیا کہا اور کون کون سے عذاب اور کتنے عذاب ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئے، اور آخر کا فرعون کا انجام کیا ہوا اور کس طرح غرق ہوا۔ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے آپ میرے اگلے پروگرام قصص الانبیاء کے سیکنڈ پارٹ کو آپ کو دیکھنا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی اچھی اور قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میرے چینل اسلامک علم کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، اور ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد اور رمضان مبارک۔